بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ گھر سے نکلیں تو آپ کو دو قسم کی خواتین نظر آئیں گی۔ ایک وہ عورتیں جو اسی مرض میں مبتلا ہیں جس مرض میں عزیز مصر کی بیوی مبتلا تھی۔ اس قسم کی عورتیں گھر سے بن ٹھن کر نکلتی ہیں، عریانی و بے حیائی کا غازہ مل کر نکلتی ہیں اور کپڑوں سے خوشبو اڑاتی ہوئی چلتی ہیں، گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں حیت لکا، سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ دوسری وہ عورتیں جو پردے میں رہنا پسند کرتی ہیں لیکن بحالت مجبوری انہیں گھر سے ضرورتاً نکلنا پڑتا ہے، وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں حتیٰ یزدر رداء و ابوانا شیخ الکبیر، سورہ قصص آیت نمبر 23۔ حتیٰ کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو نکال لیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ پہلی قسم کی عورتوں کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہونا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، یعنی نظریں نیچے کیں اور کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ دوسری قسم کی عورتوں کے ساتھ رویہ وہ ہو جو حضرت موسیٰ نے مدین کی دو بیٹیوں کے ساتھ اختیار کیا، فَسَاقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، بس اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کے نیچے جا بیٹھا۔ یوسف علیہ السلام کی اس عفت و پاکی نے انہیں عزیز مصر کے منصب تک پہنچا دیا، اور موسیٰ کا وقار اور جواں مردی ایک نیک بیوی اور بہترین جائے پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اسلام نے ایک طرف بہت سارے ازدواجی مسائل مانند مہر، آداب و رسوم، مال و دولت میں آسانی برتنے کی تلقین کی ہے۔ النکاح ایسرہ، یعنی بہترین شادی و ازدواج وہ ہے جس میں آسانی ہو، لیکن دوسری طرف شریک حیات کے انتخاب میں بہت زیادہ دقت اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی تاکید کی ہے، مانند ایاکم و خضرا الدامن، گندے جوہر پر اگے ہوئے سبزے سے بچو، انما المرأۃ کلادۃ فانظر ما تتقلد، عورت ایک گلو بند ہے، اچھی طرح دیکھ لو کہ تم اپنی گردن میں کیا ڈال رہے ہو۔ اسلام کا اس طرح کے دسیوں ہوشیار باش کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تشکیل خانوادہ دینے سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے لازمی چھان بین نہایت ضروری ہے۔ مکمل پوچھ گچھ اور گہری تحقیق کے بغیر ازدواجی زندگی میں منسلک نہ ہوں، بلکہ منطقی، عقلی اور دینی معیاروں کے سانچے میں اپنی شریک حیات کو ڈھونڈیں۔ اگر بغیر دقت اور جانچ پڑتال کے مشترک زندگی کو شروع کرے اور کم وقت ہی میں جدائی اور طلاق کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے گناہ اور تقصیر کو قسمت کی گردن پر نہ ڈالا جائے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ رفیق حیات کے انتخاب کا معیار فقط چہرے کی خوبصورتی، مال و ثروت، معاشرتی مقام یعنی اسٹیٹس اور شہوت حیوانی کا حصول نہ ہو۔ اسلام صرف مادی معیاروں کو مد نظر رکھنے کو پسندیدہ اور ممدوح نہیں سمجھتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام ان کا مخالف ہو، بلکہ ناپسندی کا مطلب یہ ہے کہ شریک حیات کے لیے انتخاب میں تنہا معیار مادی وسائل کو
قرار دے کر مانوی معیاروں کو یکسر بھلا نہ دیا جائے۔ احادیث معصومین میں آیا ہے، جس نے اپنی شریکہ حیات کا انتخاب اس کے ظاہری حسن و جمال، ظاہری مال و دولت کی بنا پر کیا ہو، اس کی سعادت اور خوش بختی فقط انہی چیزوں پر موقوف ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے اپنی شریکہ حیات کے انتخاب کا معیار اس کی دینداری اور تقوی و پرہیزگاری کو قرار دیا ہو، تو خداوند ظاہری حسن و جمال اور مال و دولت سے بھی بہرہ مند بنا دیتا ہے۔ اسلام کی نورانی تعلیمات میاں بیوی کے درمیان ہمشانی اور ہمکف ہونے کی تلقین کرتی ہیں۔ اسلام ہمشانی اور کفیت کو دین و ایمان اور اسلام کے ساتھ تفسیر کرتا ہے، نہ ان معیاروں کے ساتھ جو آج معاشرے میں اخباروں کی ضرورت رشتہ کے اشتہاروں میں بتائے جاتے ہیں۔ اسلام ایک مسلمان اور مومن شخص کو ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسی ویسی ہر طرح کی شریک حیات کو انتخاب کرے، کیونکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ازدواج کا مقصد تنہا حیوانی خواہشات کی تکمیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے انسانی مومن کے خیر و صلاح چاہتا ہے، ازدواج کے ذریعے اس کا دین محفوظ رہے، ایک الہی گھر تشکیل پائے، جس کے نتیجے میں پاک اور مہذب نسل وجود میں آئے جو الہی اقدار کو آگے بڑھا سکے۔ سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔